آج ہم علامہ محمد اقبال کی بانگ درا میں سے نظم عقل و دل پڑھنے والے ہیں، جو عقل و دل کے درمیان مکالمہ ہے۔ اور یہ منظر علامہ کی شاعری میں تقریباً چلتا ہی رہتا ہے، کبھی عقل و دل کے نام سے، کبھی عقل و عشق کے نام سے۔ یہ نظم ان لوگوں، ان دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے دیکھنا جو سمجھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال شاید عقل دشمن ہے، یا شاید وہ ریزننگ یا کوگنیشن یا مائنڈ یا برین کے خلاف ہیں، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابھی آپ یہ نظم جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جب میں دلائل و اشعار و جو مصرے رکھوں گا تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال ہمیشہ کی طرح وہ کوئی شخصیت ہوں، وہ کوئی شے ہو جس کو اتنا پسند نظریاتی طور پہ نہیں بھی کرتے، مگر اس کے بہترین دلائل اپنی نظموں میں رکھتے ہیں۔ اور ابھی وہ اپنے قاری کو ایک ہی صفحے پر کائنات کے 2 حصے دکھانے والے ہیں، تاکہ وہ کسی ایک طرف غیر ضروری جھکاؤ نہ کر لے۔ تو علامہ محمد اقبال عقل کو معطل کر کے دل کی وادیوں میں اترنے کا تو بالکل نہیں کہتے، اور اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے نہیں، مگر یہ ویڈیو ایسی ٹیسٹ کے لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اقبال کانٹین سپرٹ میں رہتے ہوئے، نیٹشین سپرٹ میں رہتے ہوئے، ہیڈیگیرین سپرٹ میں رہتے ہوئے یہ بات جانتے ہیں کہ عقل سے زیادہ فائدہ مند کوئی نہیں، عقل سے زیادہ رسائی کسی کے پاس نہیں، مگر حدود ہیں۔ احمد جاوید صاحب کی پیاری بات کہ علم عقل کی کاہلی سے پیدا ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر سفر کرتے ہوئے عقل جہاں کاہل، سست، لیزی ہو کے ایک اینٹ رکھ دیتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ اب تک گریویٹی اتنی ہے، اب تک گریویٹیشنل ویوز اتنی ہیں، ابھی تک سپیس ٹائم اتنا ہے، ابھی تک ہم تخلیق کو بگ بینگ سے جوڑ رہے ہیں، اور پھر کچھ پرعزم ذہن اگلے صدی میں پھر اٹھتے ہیں اور وہ اس چیز کو آگے لے جاتے ہیں، جیسے ہم نے تصور وقت پہ دیکھا، جیسے ہم نے تمام سائنسز کو ایوالو کرتے دیکھا کہ جو بھی سائنس عقل کے بل بوتے پر بڑی ہوتی ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو ریفیوٹ کرتی ہے، کیونکہ اور یہ کوئی بہت معیوب بات نہیں ہے، بس اس بات کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ عقل کی حدود و قیود ہیں، عقل کی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کے بغیر وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، اور اس ساری کائنات میں جو عقل کی افادیت ہے اس سے کون بے وقوف منہ موڑ سکتا ہے کہ جو میں کیمرے پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ ترغیب دوں گا کہ آپ عقل چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں اور وہ مراقبوں کی دنیا میں ڈوبے رہیں۔ اس کے اوپر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، ہم تو ایسے تصوف کو نہیں مانتے، اور ہم تو ایسی شخصیت کو مانتے ہی نہیں جو ذہن کو مفلوج کر کے احساسات کی دنیا میں ڈوب کر کہے کہ میں خدا کا عاشق ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ہی اچھی نظم ہے اور یہ علامہ کی بانگ درا کی شروع کی نظموں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ نظم پڑھتے ہیں، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ تو یہ اس میں کتنی پیاری طرح سے عقل اپنا دعویٰ کہہ رہی ہے دل سے کہ آپ دونوں فارغ بیٹھے ہوں گے، اور کیونکہ ہیں ایک دوسرے تک آواز بھی جاتی۔ کتنی عجیب اور خوبصورت بات ہے کہ وہ جو اقبال فرماتے ہیں عقل خرد دل سے بیزار، دل خرد سے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے کورسپونڈ کرتے رہتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ جیسے تھوڑے سے مختلف ہیں، تو 2 بھائی مختلف ہوتے ہیں نا، تو ان کی گفتگو تو گھر میں چل رہی ہوتی ہے، تو جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے دونوں اپنی ویسی ویسی قوت دکھا دیتے ہیں۔ تو عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا کہ میں بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں، جو بھی بھول جاتا ہے، جو بھی رستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کو رستے پر واپس لانے کے لیے جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں ہوں۔ یعنی کہ مجھے خدا نے تیار کیا ہے کہ کسی کو بھولنے مت دینا، کسی کو بھٹکنے مت دینا، کسی کو رستے سے اترنے مت دینا۔ ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کہ میں تو زمیں پہ ہوں، عقل ہے تو زمیں پہ، ہمارے جسموں میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارے وہ جسم جو اڑ نہیں سکتے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عقل کی بدولت ہے کہ وہ جن کے پر نہیں ہیں وہ سب سے اونچے آسمان پر جاتے ہیں۔ تو یہ عقل کی افادیت ہے کہ وہ زمیں پر رہتے ہوئے بلیک ہول کو ناپ رہی ہے، وہ زمیں پر رہتے ہوئے دوسری یونیورسز کو ناپ رہی ہے۔ ہوں زمیں پر گزر فلک پر میرا، کمال، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ بھائی میں یوں آمنے سامنے کی چیزوں پر نہیں قناعت کر لیتی، میں نے آنکھیں بھی رکھی ہیں تاکہ میں ایسے 50 میٹر تک دیکھ سکوں، اور جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے تو یہ عام بات ہے کہ عقل اپنی حدود کے بارے میں جانتی ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے اس نے ریاضی، میتھس، سٹیٹس، لاجک بنا رکھا ہے تاکہ وہ چیزیں جن کو کبھی نہیں دیکھا ان پر میں بےتاب نہ ہو جاؤں، میں ان پر رائے رکھنے کے لائق رہوں۔ مجھے بڑی بات احمد جاوید صاحب کی محسوس کی تھی کہ لاجک انسانوں نے اپنی بے بسی کم کرنے کے لیے بنائی ہے تاکہ ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جا سکیں جن کو شاید ہم نے کبھی دیکھنا بھی نہیں۔ تو میں زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کا سفر کر لیتی ہوں، تو دیکھو میں کتنی دور تک جاتی ہوں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستپا ہوں میں۔
تو میں تو راہبر ہوں، رہنما ہوں، لیڈر ہوں، آگے چلنے والی ہوں. یعنی آگے جو چلتا ہے ٹارچ اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو اقبال کا شعر ہلکا سے یہاں یاد کر لیں، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. عقل سے تھوڑا آگے چلے جاؤ کہ یہ نور بہت خوبصورت ہے، یہ روشنی بہت ضروری ہے. یہ جو ہے منزل نہیں ہے، مشعل راہ تو ہے. تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو یہ چراغ ہے جو چیزوں پر گرتا ہے اور ہم چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، مگر عقل خود منزل نہیں بن سکتے اور شاید منزل کو تراش بھی نہیں سکتی. تو میں مثل خضر خجستپا ہوں. میں تو میرے قدموں کے پیچھے پیچھے تو جیسے عموماً پیغمبر بھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ علامہ نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے نا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے اور جیسے جیسے کروں وہ دیکھتے جائیے گا. تو یہاں پر علامہ نے دیکھیں کہ کس طرح عقل کو کہاں جا کے جوڑا. تو وہ عقل کے خلاف ہوں گے. ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں. اگر ہم زندگی کو ایک کتاب مان لیے جائیں کہ زندگی از اے بک، ایک کتاب ہے زندگی، تو اس کی تفسیر و تشریح عقل کہتی ہے میں کروں گی. میں نے چیزوں کے نام رکھے ہیں، میں نے چیزوں کے فاصلے تعین کیے، میں نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی شان ہے نا کہ یہ میں نے ہی تو بتایا کہ یونیورس ارتھ نہیں ہے. تم تو ارتھ مانے بیٹھے تھے، عقل نے بتایا کہ یار یہ ارتھ تو ایک چیز ہے، سولر سسٹم تو قابل ذکر نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب ایک عام آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، عقل تعین کرتی ہے کہ بڑائیوں سے مراد کیا لی جا رہی ہے. بوند ایک خون کی ہے تو، لیکن غیرت لال بے بہا ہوں میں. تو بس ایک وہ دل ہے، تیرا تعلق تو بس یہ خون کو بھیجنا وغیرہ ہے، ہر بات میں اپنے احساسات شامل کر لینا ہے، دھڑکتے رہنا ہے. وہ جو قیمتی پتھر ہے جس کی ضرورت ہے، جو چیزوں پر مارو تو آواز آتی ہے، سخت چیزوں پر مارو نے توڑ دیتا ہے. جو چیزوں کے ساتھ ایسے رسی باندھ کے پھینکو تو ساتھ دور لے کے جاتا ہے، وہ مہنگا قیمتی نایاب پتھر میں ہوں. اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں ایک وہ تھوڑی وہ کامک سی بات ہے نا کہ عقل اکنامکس کا ذکر لے ہی آئی ہے کہ تو ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ایک دل اور میں ایک مہنگا نایاب پتھر ہوں. تو یہاں پر عقل نے اپنا آرگومنٹ مکمل کیا کہ دیکھو میں خضر علیہ السلام کی طرح رہنمائی دیتا ہوں، بھٹکنے اور بھولنے نہیں دیتا، زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں کا سفر کراتا ہوں، کیسے ٹیکنالوجیکل ورلڈ سے فاصلے ختم کیے، کیسے صحت بہتر کی، کیسے لوگوں کو فوڈ کے معاملے میں سیکیور رکھا، کیسے زندگی کو آگے بھی لے کے جا رہا ہوں. مان لیا جائے زندگی کتاب ہے تو اس کی مفسر و تشریح کرنے والی میں ہوں. میں تعین کروں گی بچپن کب ہے، بڑھاپا کب ہے، فائدہ کب ہے، نقصان کب ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے. تو دل نے یہ سب سن لیا، دل نے جواب دینے لگا ہے عقل کو. دل نے یہ سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں. عقل اگر یہ سب باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، میں تو کبھی نہیں کہہ رہا کہ یہ جھوٹ ہے. تو ہی مفسر ہے کتاب ہستی کی، تو ہی آسمانوں پر سفر کرتی ہے، تو ہی زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں پلوٹو دکھاتی ہے. مگر یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ اگر تم میرے احوال کو نہیں دیکھ پا رہا جو انسان کو سب سے زیادہ بے چین رکھتے ہیں. اگر تو پتھر کو قیمتی سمجھتا ہے اور انسان کی بے چینی کو کہتا ہے اسے پرسوں ٹھیک کر لیں، اگر تو سٹاک ایکسچینج کے گراوٹ کو ضروری سمجھتا ہے اور انسانوں کے معیار اخلاق کو گرنے کو ضروری نہیں سمجھتا، تو 1 روپیہ قیمت مہنگی ہونے کو ضروری سمجھتا ہے پڑھا جائے، اور 1 ڈگری اوپر ٹمپریچر کو نہیں سمجھتا اسے دیکھا جائے، تو یہ احوال میں بتاؤں. میری فکر کی طرف غور کر. راز ہستی کو تو سمجھتا ہے پر آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بس سمجھ پیدا کرتا ہے، اس کو جینے کا ڈھنگ میرے پاس ہے. تو اللہ کی کائنات کو جانتا ہے، میں لوگوں کو اس کائنات کے جینے کے لائق بناتا ہوں. اور سب سے بڑھ کے یہاں واقع معراج کا ذکر ہے کہ کتنے پیغمبروں کے پاس صرف تعارف خدا تھا، اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ سب چیزوں کا خالق ہے، وہ رازق ہے. مگر ان سب چیزوں کو جان لینے سے تعارف خدا تو ہوتا ہے، ملاقات خدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ملنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری ضرورت ہے. اگر اللہ کو ایز اے کانسیپٹ، ایز اے فنامنا، ایز اے فلسفی پڑھنا تو عقل پڑھتی رہے، کوئی اعتراض نہیں. ملحد بھی تو خدا کا تعین کرتے ہیں، سائنٹالوجی جیسے مذاہب بھی تو ہمارے پاس آئے
کہ وہ لوگ بالکل نان اسپرچول ہیں، نان ریلیجیس ہیں، اے ریلیجیس ہیں، اے تھیولوجیکل ہیں، اور وہ پھر بھی ان کے پاس تصور خدا ہے، یا اگر آپ کسی اور سے پڑھوانا چاہیں، فکشن میں بھی یہ ملتے ہیں۔ تو راز ہستی کو تو سمجھتی ہے، تو بس سمجھ پیدا کرتی ہے، جینے کا ڈھنگ میرے پاس ہے، تو سمجھ پیدا کرتی ہے کہ خدا کیا ہے، خدا آسمانوں میں ہے، یہ اس کی کتاب ہے، مگر اس سے ملاقات بھی تو کرنی ہے۔ کب تک ہم اللہ کی صفات پر رضامند ہوتے رہیں گے؟ اب اللہ کی ذات سے بھی تو ملنا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے اقبال کے ہاں کہ وہ صفات پر رضامند اور قناعت نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے بھی مل لیتے ہیں۔ ہے تجھے واسطہ میں ظاہر سے پر باطن سے آشنا ہوں میں، تو چیزوں کی ظاہر پر رضامندی ظاہر کر لیتی ہے، تو چیزوں کو جیسے دے اپیئر ٹو یو، تو کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس اپیرنس سے رضامند نہیں ہو پاتی، مجھے ان کے اندر اترنا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ پتھر کے اندر کون سی کائنات ہے، پھول کے ظاہر پہ لال رنگ کے علاوہ پھول اندر سے پیاسا تو نہیں ہے۔ تو تجھے واسطہ مظاہر سے، تو چیزوں کی پہلی جو ان کی سرفیس لیول ٹروتھ ہوتا ہے، یا ان کی جو آئیڈینٹی کا بالکل پہلا تعارف ہوتا ہے، تو اس کو بڑا سمجھ لیتی ہے۔ مگر میں باطن سے آشنا بھی ہوں، کیونکہ میں بھی انسان کے دل میں، تیرے پاس تو 2 آنکھیں ہیں جو باہر کو دیکھ رہی ہیں، تیرے پاس وہ میتھمیٹیکل فیکلٹی ہے جو ٹرائنگل ناپ رہی ہے، میں تو آلریڈی جسم کے اندر ہوں۔ تو مجھے یہ معلوم ہے کہ ہر شے کے اندر کوئی شے ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے، جیسے انسان کے اندر دل۔ اب مجھے ملاقات کا موقع دے اس پھول سے، اس درخت سے، اس کائنات سے، کہ ان کے دل کہاں ہیں، ان کو چلانے والا کون ہے، ان کے راز کہاں دفن ہے، کہ انسان یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایکسٹیریئرائزڈ سیلف کین ناٹ بی ہیومن بینگ۔ ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ اے عقل، تو خدا کی جستجو کر سکتی ہے، خدا کہاں ہے، مسجد تک قدم اٹھا کے چلو، نمازیں مکمل پڑھو، تو خدا کی جستجو کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، اس کے نام رکھتی ہے، اسے کبھی ریاضی میں، کبھی فزکس میں، کبھی بایولوجی میں، کبھی اس کو کسی مضمون میں ڈھونڈتی ہے۔ تو خدا جو خدا نما ہوں میں، تخلیق بھی اخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، یہ مٹی کا بنا ہوا جس میں صفات خدا ہیں، تو خدا کی جستجو کرتی ہے، بٹ آئی کین بی لائک ون۔ وہ جو علامہ کا ایک اور کال کہ کمزور خود کو خدا میں دریافت کرتا ہے، طاقتور خود میں خدا دریافت کرتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا، گویا اللہ کو، رب کو جان لیا۔ تو خدا کی جستجو کرتی ہے، میں وہ نفس ہوں جس کو غور سے جان لیا جائے تو شاید یہیں پر سب راز کھل جائیں۔ میں ہی تو ہوں کہ عقل جب آنکھوں سے باہر تلاش کری، میں بتا رہا ہوں کہ رب تے تواڈے اندر وسے، وچ قرآن اشارے، وہ تے تواڈے شہرک تو بھی نیڑے وے۔ ہی از رائٹ، ہی از کلوزر دین دا جیگولر وے، وہ شہرک دور ہے، رب پاس ہے۔ تو خدا کی جستجو کرتی ہے، اس کے نام رکھتی ہے، اسے تلاش کرتی ہے، اس کی مساجد بناتی ہے۔ خدا نما ہوں میں، میرے اندر وہ صفات ہیں جو خدا نے دی ہیں۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ علم کا یہ سب سے خوبصورت گہنا بھی ہے، سب سے خوبصورت بات بھی ہے علم کی، کہ بے تاب ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی نوبیل لے لیا، آئنسٹائن نے بھی نوبیل لے لیا، پھر بھی برلین 1930 میں بیٹھے یہ پوچھ رہے ایک دوسرے سے، یار حقیقت کیا ہے؟ اور دونوں سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، ایک شاعری میں، ایک فزکس میں۔ تو علم، اسٹیفن ہاکنگ جب گئے ہیں تب بھی کچھ ریسرچ پیپرز ملے جس پہ وہ ابھی بھی بے تاب تھے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ مگر یہ دل ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا تعارف بھی چاہیے جو 40-50 سالوں میں مجھے کل کا معنی دے دے۔ عقل جو ہے وہ آہستہ آہستہ حقیقت کی طرف جاتی ہے، پنکھے سے لے کے، گاڑی سے لے کے، سولر سسٹم تک، ہر شے تبدیل ہو رہی ہے، صدیوں سے تبدیل ہوتی ہے، یا آگے بھی تبدیل ہوتی رہے گی۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، سائنس انہیں تبدیل کرتی ہے اور بہتر کرتی ہے۔ مگر میری زندگی کے پاس صدیوں کا وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹوٹل 40 سے 50 سال ہیں جس میں نے حقیقت کو پانا ہے، چکھنا ہے، گرینڈ میننگ دریافت کرنا ہے۔ بے شک تب تک پنکھے، موبائل، گاڑیاں، کائنات کے معنی بدلتے رہیں، ریاضی کے نئے اصول آتے رہیں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ جو بےتابی ہے ایک سائنسی نوعیت کی، بہت اچھی علمی نوعیت کی، مگر قلب کی بےتابی بھی تو دور ہو کہ یار میں ہوں کون؟ I only have 50 years to decide what the reality is۔
تو علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں. تو دل کہتا ہے وہ جو عقل کی بے تابی ہے اس کو جو دوا درکار ہے وہ میرے پاس ہے. میرے پاس وہ ایک لفظ ہے جس کو پڑھ کے ایسی تسکین آ جائے کہ ذہن بے تاب رہے مگر دل نیند کے قابل ہو جائے. شمع تو محفل صداقت کی، یہ ان لوگوں کے لیے مصر ہے جو اقبال کو علم دشمن سمجھتے ہیں، کہ صداقت اور سچ اور ٹروتھ کی محفل کی شمع آپ ہیں. عقل یہ صحرا آپ کے سر جاتا ہے. حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، مگر یاد رکھنا جو بیوٹی اور استھیٹکس اور حسن کی خوبصورتی کی محفلیں ہیں وہ میری وجہ سے چلتی ہیں، کیونکہ عقل علم کی طرف کشش پاتی ہے، دل حسن کی طرف کشش پاتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حسن مربی ہے عقل کا. عقل کی سب سے بڑی ضرورت علم نہیں، عقل کی سب سے بڑی ضرورت حسن ہے، جس کے آگے وہ بے تاب و بے چین ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی، وہ اپنے فینومیناز کو ری رائٹ کرتا ہے کہ یار اتنا بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہمیں ایسے جھٹکا لگتا ہے یا جو ہم پوز ہو جاتے ہیں، وہ جو ہم ششدر رہ جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ عقل کے آئیڈیا سے زیادہ خوبصورت آدمی باہر نظر آ جاتا ہے. تو عقل اپنے آئیڈیا کو ری رائٹ کر کے دوبارہ دیکھ کہتی ہے اور اللہ اکبر سبحان اللہ، بھائی کیا شخصیت کو دیکھ لیا آج. اور حسن مربی ہے، رہنما ہے عقل کا، جو عقل کو بے چین رکھتا ہے. عقل کو وہ پانی مہیا کرتا ہے جو اس کی فرٹیلیٹی آف کیا کہیں گے، اس کے جاننے کے عمل کے لیے جس کو تیزی درکار ہے، جو زرخیزی درکار ہے، وہ پانی مہیا کرتا ہے جو حسن کا پانی ہے. تو شمع تو محفل صداقت کی، سچ کی، ٹروتھ کی، جاننے کی محفلوں کی شمع آپ ہیں، مگر حسن کی بزم کا دیا ہوں میں. مگر جو حسن کی بزم ہے وہ دل سے چلتی ہیں، کیونکہ محبوب جتنا مرضی ذہن میں بٹھا لو وہ آخر میں سستانے دل کے پاس ہی آئے گا. تم جتنا مرضی بڑا گھر ذہن میں بنا لو لیکن محبوب اس سے شام کو وہاں نہیں رہے گا، شام کو وہ دل میں آ جائے گا. تو اور ہم جانتے ہیں کہ محبت کے علاوہ کائنات کا دوسرا تھا، میں کائنات پھر تو رہنے لائق ہی نہیں اگر یہ وہ ہے جو مٹیریلسٹک کہتے ہیں. پھر تو یہ کسی صورت رہنے لائق نہیں کہ جہاں پر آپ کا دل نہ لگے، صرف ذہن لگے. تو زماں و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدر آشنا ہوں میں. اے عقل تو بہت خوبصورت ہے. اب یہ صرف ایمانوئل کانٹ کی اسپرٹ میں سمجھا جا سکتا ہے. میری تیری کچھ کیٹیگریز ہیں جن کے اندر تو پروسیسنگ کرتی ہے، ان میں سب سے بڑی کیٹیگری زماں و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم ہے. تو نے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو، پرکھنا ہو تو اسے زماں و مکان کی حدود میں لاتی ہے اور اس کو پڑھتی ہے. اور پھر جیسے تو نے کہا کہ کام دنیا میں رہبری ہے میرا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں، مفسر ہوں کتاب ہستی کی، غیرت لالے بے بہا ہوں. بالکل درست، مگر جب تک چیز اسپیس ٹائم کے اندر آ جائے. مگر ایک ایسی بھی دنیا ہے جو اسپیس ٹائم سے باہر ہے. اور یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسپیس ٹائم سے باہر کچھ نہیں ہے، یہ اسپیس ٹائم ہی حتمی ہے، یہ تو خود بہت بے عقلی کی بات ہے. تو اس دنیا کو جہاں زماں و مکان نہیں رہتے، جہاں جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں، اس سے آگے کی دنیا کو دیکھنے کے لیے جو قوت درکار ہے، جو انرجی درکار ہے، جو اسپرٹ درکار ہے، دل کہتا ہے وہ میرے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں عقل سے شاید کہ مجھے دیکھنا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر واپس آ گئے. تو کہیں ایک عقل کی دنیا ہے، ایک دل کی دنیا. عقل کی دنیا وہ ایک خاص مقام پر جا کے گھبرا جاتی ہے کہ اس سے آگے اب کچھ نہیں ہے، یا ضد کرتی ہے کہ تم جاہل ہو، گنوار ہو، کہتے ہو زماں و مکان سے کچھ آگے. اور کچھ ہیں جو اس سے آگے ہو آتے ہیں، وہ پرندے جن کی حدود زماں و مکان کے بعد شروع ہوتی ہیں. دل کہتی ہے وہ میں ہوں کہ جب تم زمین پر کھڑے ہو کے صرف خدا کا جستجو کرتے ہو، تعارف طے کرتے ہو، وہ علیم ہے، حکیم ہے، اول ہے، آخر ہے، میں مل کے آ جاتا ہوں. تو عقل کی یہی بات ہے کہ عقل نے سب چیزوں کے نام رکھے ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس دریافت کرتی ہے، ان کے آپس کے کوریلیشنز دریافت کرتی ہے. دل ان سے مل آتا ہے، دل ان سے ان کا تجربہ لے کے واپس آ جاتا ہے. جبکہ عقل جو ہے ان کا علم رکھتی ہے، عقل جان لیتی ہے، دل ان کا تجربہ لے لیتا ہے. کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں. یہاں پر اقبال نے آخری بڑی بات کی ہے کہ اے عقل، تو جس پرواز کے لیے اپنی قوتوں کو استعمال کرتی ہے، میں ان کو اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہم نے کسی شے سے
ایسے پکارنا ہو تو وہ دل نکلے گا، اور محبت نکلے گی، وہ آنسو نکلیں گے۔ اور اے عقل، ہم تجھے بلٹل نہیں کر رہے، یہ دنیا، رنگ و بو کی دنیا، سپیس ٹائم کی دنیا، جہاں رہنمائی و رہبر آپ ہیں، مثل خضر خجستپاں ہیں، مگر ایک وہ دنیا ہے جہاں عرش ہے۔ وہاں کی لینگویج میتھمیٹیکل نہیں ہے، وہاں کی لینگویج آنسو ہے، وہاں کی لینگویج احساس ہے، وہاں کی لینگویج پیار ہے، محبت ہے اور عشق ہے، کیونکہ عشق کی وجہ سے ہی یہ زندگی کی خزاں جینے کے لائق لگتی ہے۔ اور لو از دی اونلی سیزن آف اسپرنگ ان دا گارڈن آف لائف، کیونکہ یہ لو یہاں بھی ویسا ہی ہے جیسا قیامت کے دن ہوگا، جیسا عرش کے آس پاس ہے۔